نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کا سلسلے وار درس نہیں ہو رہا ہے کہ شروع سے تدریجاً آگے بڑھ رہے ہوں، بلکہ ایک منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا جو میں نے مرتب کیا اس مقصد سے کہ جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں وہ واضح ہو جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان پر جو مدعی ایمان ہے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، گویا کہ جو لوازم نجات ہیں، ان کا تصور واضح ہو جائے۔ اس حوالے سے جو منتخب نصاب یہ ہے جس کا درس ہو رہا ہے سلسلے وار، یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے: سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ 4 جامع اسباق تھے جن میں کہ جامعیت کے ساتھ نجات کے لوازم، یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے، عمل صالح بھی شامل ہے، حق کی وصیت، دعوت، تبلیغ، علمبرداری، اعلان کرنا بھی شامل ہے، اور اس ضمن میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی جھیلنا پڑے، اس پر صبر کرنا بھی شامل ہے۔ تو ان 4 مقامات پر یہ 4 چیزیں مختلف اصطلاحات میں اور مختلف کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہیں، لہذا یہ 4 اسباق جو ہیں یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں پھر مباحث ایمانی آئے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک حصہ جو ہے ان 4 چیزوں میں سے ایک ایک کے لیے وقف کیا ہے۔ تو دوسرا حصہ مباحث ایمان پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، پھر سورۃ النور، پھر سورۃ التغابن، پھر سورۃ القیامہ۔ 5 دروس تھے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا۔ تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریحات ہیں، لیکن اس میں ترتیب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے، عائلی زندگی سے متعلق بھی ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے، قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے۔ تو تدریجاً یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل، پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ جو بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، تقابلی مطالعہ بھی ہم نے کیا۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شے تو ایمان ہے ہی،
اور اس کے بعد نمبر 2 تعمیر سیرت میں وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا ایک پہلو ہے باطنی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک ہے اس کے نظام کی مداومت، محافظت، نظام کو قائم کرنا، ایک پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا۔ اس کے بعد ایفاء عہد ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کے بعد جنسی ڈسپلن، کوئی کام غلط نہ ہو، جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو، یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں، کوئی شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، تو ان کو ادا کرنا۔ اول و آخر نماز، یہ ہے فنڈامنٹلز کے جن کے اوپر میں اگر علامہ اقبال کی اصطلاح استعمال کروں تو تعمیر خودی جو ہے، تعمیر خودی کیسے ہوگی؟ ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ان بنیادوں پر ہوگی۔ اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے، اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائیں گے، لیکن 17 آیات جو ہے اس رکوع کی، ان میں سے 10 آیات جو ہیں وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا خصائص ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمایاں ہیں۔ اس کا فرق یوں سمجھیے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھئی اب تو کام پورا ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنیشنگ ہے، جس قدر محنت، جس قدر مشقت، جس قدر صرفہ اس پر آتا ہے۔ ہر شخص کو جس نے کوئی تعبیر کی کرایا ہے مکان اپنا، اسے معلوم ہے۔ تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہے بنیادیں جس پر تعمیر ہوگی، لیکن پھر اس کی فنیشنگ، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، دل آویزی پیدا ہو جائے، یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں 10 آیات کے اندر سامنے آئیں گی، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ بہرحال دوسرے مصرے کو اس وقت چھوڑ دے، لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی دل آویزی، اس کی شخصیت کے کہ جو تعمیر ہو چکی ہے قرآنی اساسات پر، اس کے نمایاں اوصاف کیا ہوں گے، یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی 17 آیتوں میں سے 10 آیتوں کا موضوع۔ اور وہی 10 آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں، اس کے اعتبار سے وہی 10 آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی۔ البتہ یہ کہ پہلی 2 آیات اور آخری آیت، اس میں حکمت ایمان اس کا بیان ہے، اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور درمیان میں اس رکوع کے 4 آیات جو ہیں وہ حکمت دین، دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن کا سد باب کرنا ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے تو آیا اس کے نتائج سے، عواقب سے، اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ در حقیقت حکمت دین کے 2 بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رکوع کا درمیانی حصہ، اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ بس یہ تمہیدی کلمات جو ہیں کافی ہیں۔ اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں